کہ اللہ پاک نے یہ کام اپنا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مزید طرح یہ ہوا کہ مذاکرے کے طور پر ہمیں تھوڑی دیر بیان کرنا تقریر کرنا کوئی مقصد نہیں، اصل ہمارے لیے مذاکرے ہیں۔ بس یہ مذاکروں کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے تو ہمیں ہمارے اندر احساس پیدا کرے۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو ایک محنت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے۔ آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی، اس محنت کے ذریعے سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پوری 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی، یہ دونوں زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر انسان کو ایمان بنانا ہے تو اللہ پاک نے ایک حکم فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اللہ پاک کہ ایمان جو لانا ہے تو ایمان ایسا لانا ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ تو زندگی کیسی گزارنی جیسے صحابہ نے زندگی گزاری، نماز کیسی پڑھنی ہے جیسے صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر اسی کے مطابق ہمارا ایمان ہے تو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اگر ہماری نمازیں صحابہ جیسی نمازیں ہیں تو انسان مطمئن ہو سکتا ہے۔ صحاباؤں جیسی ان کی گھریلو زندگی ہے، باہر کی زندگی اگر صحاباؤں جیسی ہے تو انسان ہو سکتا ہے کہ مطمئن ہو جائے۔ ہر انسان دیکھ لے کہ اپنے ایمان کا اور صحابہ کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لے، اپنی نمازوں کا اور صحاباؤں کی نمازوں سے مقابلہ کر کے دیکھ لے کہ ایک ان کی نمازیں تھی اور ایک ہماری نمازیں، ایک ان کا ایمان تھا اور ایک ہمارا ایمان، ایک ان کے اخلاق تھے اور ایک ہمارے اخلاق ہیں۔ تو ان مذاکروں کے ذریعے سے، ان تذکروں کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی سیرت کے ذریعے سے بار بار یہ ایک بات دہرائی جاتی ہے۔ اس دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے سے، بار بار کہنے سے دل ہمارا اس چیز کو تسلیم کر لے کہ اصل زندگی صحاباؤں کی زندگی ہے۔ ہمارے سامنے دنیا کا کوئی انسان ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے تو صحابہ کرام نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ہر حال میں آزمایا، اور آزمانے کے بعد اللہ پاک نے ایک پروانہ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں نے ان کو آزمایا، فقر کے اندر آزمایا، تنگی کے اندر آزمایا، گھر سے نکال کر آزمایا، گھر سے بے دخل کر کے آزمایا، شوہر کو بیوی سے جدا کر کے آزمایا، باپ اور بیٹے کو جدا کر کے آزمایا، شہر کے چھڑوا کر آزمایا، ہجرت کر کے آزمایا۔ یہ تمام آزمائشوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب بھی ہوئے اور اللہ سے راضی بھی ہوئے ان حال کے اندر بھی۔ اب وہ حال اگر ہم دیکھ لیں تو کیسے حال تھے، اگر ہم اپنے اوپر تصور کر لیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دم نوجوان ہیں، ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ مکے کے اندر ایسے کوئی کپڑے نہیں پہنا کرتا تھا، ایسے عطر لگاتے تھے کہ ایسا کوئی عطر مکے کے اندر نہیں، مشہور تھے، ان کا لباس بھی مشہور تھا، ان کا عطر بھی مشہور تھا۔ لیکن جیسے ہی ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل ہوا، اسلام کے اندر داخل ہوئے، گھر سے نکالا گیا، وہ کپڑے بھی اتارے گئے، اور جو ان کی جو جائیداد تھی، ان کے باپ کی جو جائیداد تھی اسے بے دخل کر دیا گیا، اور وہاں سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذمہ داری دے دی کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جانا، وہ مدینہ بھی چلے گئے، اور آخری وقت کے اندر جب احد کے اندر شہید ہو گئے تو ان کے لیے اتنا کفن بھی نہیں تھا کہ پورا شریر ڈھک سکے۔ اگر سر کو ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر کو ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اب یہ زندگی تھی، اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی رہے۔ کسی کو فقر کے اندر آزمایا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو مکے کے اندر ہمارا رہنا تو ٹھیک ہے، آسان تھا، کیونکہ ہم قریش کے قبیلے کے تھے،
اب قریش کے قبیلے کے تھے، اس لیے کوئی قریش دوسرے جو قبیلے کا جو اب قریش کے 10 کا خاندان تھے، تو اس ایک خاندان میں آتے تھے، دوسرے خاندان میں اتنے زور نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی ہمارے اوپر ایسی آزمائش آئی کہ 3 سال تک ہم لوگوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا. نہیں ہم سے کوئی تجارت کر رہا ہے، نہیں ہم سے کوئی فروخت کر رہا ہے، نہیں ہم سے کوئی بات کر رہا ہے. 3 سال تک بائیکاٹ رہا. شعیب ابی طالب کے اندر وہ قید رہے. اس حال کے اندر ہم نے وہاں پہ زندگی گزاری کہ ہمارا کھانا ختم ہو جاتا. کوئی ہمارے قبیلے کے اندر کوئی انسان آتا، تھوڑا سا پوٹلا رکھ جاتا، 1-2 دن چلتا، اور اتنے لوگوں کو کافی تو ہوتا نہیں تھا، لیکن فاقے پہ فاقے ہوتے. ہم جنگل کے اندر جاتے، پتے کو چباتے، اور ان کی وجہ سے ہمارے پیٹ کا اور معدہ ایسا ہو گیا تھا کہ ہمارا پاخانہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسی مینگنیاں ہوا کرتی. ہم نے اس حال میں 3 سال گزارے تھے. ہمارا وہ حال تھا کہ ایک وقت میں استنجا کے لیے جنگل کے اندر گیا. جنگل میں گیا تو میں پیشاب کر رہا تھا، تو مجھے کھڑکھڑ کی آواز آئی، اور کھڑکھڑ کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے. جو ہاتھ لگایا تو وہ چمڑا تھا، اونٹ کا چمڑا تھا. اس کو میں نے اٹھایا اور ایک جو کنواں تھا وہاں لے گیا، وہاں سے پانی نکالا، اور اس چمڑے کو میں نے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد میں نے اس کو جلایا، اور جلانے کے بعد جو اس کی راکھ تھی، اس راکھ کو میں نے ایک دم اس کو نرم کیا اور منہ میں ڈال کر اس کو کھا گیا. 3 دن کے بعد میرے پیٹ کے اندر جانے والی یہ چیز تھی. پھر یہی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قادسیہ کی لڑائی کے لیے نکلے تھے، تو سامنے ایک نہر آ گئی. اس سائڈ کے جو دشمن تھے اس سائڈ کے اندر تھے. وہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور سارے ساتھیوں کو بولا کہ یہ جو پانی ہے بے شک اس کی صفت ہے کہ ڈبوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ڈبوتا ہے. یہ اللہ کے محتاج ہے. یہ بسم اللہ کر کے تمہارے گھوڑے ڈال دو. سب سے پہلے گھوڑا انہوں نے ڈالا، اور جتنا بھی لشکر تھا اس نہر کو پار کر کے وہاں پر پہنچ گیا. تو ان حال کے اندر بھی آزمایا، اور اس حال کے اندر بھی بھیجا. ہر حال میں اللہ پاک نے ان کو آزمایا، اور ہر حال میں وہ کامیاب ہو کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھا کے گیا. اب وہ ایمان ہم سے مطلوب ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ جیسے ان کا ایمان تھا. اب وہ ایمان ہم سے مطلوب ہے، ان کی نمازیں ہم سے مطلوب ہے کہ وہ جیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے ایسی نماز. ان کے اوپر کوئی حال آ جاتا تھا تو وہ حال کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے. ہم نمازیں 2 رکعت پڑھیں گے تو دنیا کے لیے پڑھیں گے. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام ہو نہیں رہا ہے، یہ فلاں کام تو کر دے. یا اللہ 1 دکان ہو گئی ہے، 2 دکان ہو جائے. یا اللہ یہ چیز ڈگری مل نہیں رہی ہے تو ڈگری مل جائے. دنیا کے لیے مانگ رہا ہے انسان. اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھ لے تو ان کے اوپر جو حال اس وقت آیا کرتا تھا اس حال کے لیے مانگا کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ گئے تو کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. پھر مسجد میں گئے، مسجد میں انہیں رات گزاری، اور دیر تک آئے. بچے سو گئے تھے، بیوی سو گئے تھے، پھر بھی خود بھی آ کے سو گئے. دوسرے دن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چلے گئے، وہ دین سیکھتے رہے. دوسرے دن شام کو آئے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی سے پوچھا کہ بھئی کھانے کے لیے آج تو بہت بھوک ہے، کل کا ایک فاقہ ہو چکا ہے، دوسرا فاقہ ہے کہ کھانا تو ہے لیکن بچوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ ہمارے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے. اگر ہم کھا لیں گے تو بچے بھوکے رہ جائیں گے. تو بچوں کو تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بچوں کو کھلا دو. اس رات کو انہوں نے بچوں کو کھلا دیا. وہ بھی رات ان کے فاقے سے نکل گئی. تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکھا رہے ہیں، جو بات آ رہی ہے ان سے سیکھ رہے ہیں. پھر مغرب کے وقت آ رہے ہیں اور پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. سیدھا مسجد کے اندر اب یہ ایک حال آ گیا کہ نہ اپنے لیے کوئی کھانا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانا ہے. تو مسجد کے اندر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ میں بھی بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، تو ہمارے کھانے کا انتظام کر دیں. اللہ سے مانگا، لو لگائی. گھر پہ آیا، پوچھا کہ کچھ انتظام ہوا؟ جو کچھ نہیں. پھر مسجد کے اندر گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے لو لگائی. علماء کرام کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ مسجد میں گئے. 7 مرتبہ مسجد میں آنے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو گھر پہ دیکھا کہ وہ چکی جو تھی ان کے گھر کے اندر وہ چکی شروع ہو گئی اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. تو اپنا وہ حال آیا تو اس حال کے اندر 2 دن تو 3 دن صبر کیا، اور 3 دن کے بعد پھر
مانگ بھی رہے ہیں تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنا کام کر لیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے جب جیسا حال آتا تھا اس حال کے سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ کسی کو فاقہ آ گیا تو اس فاقے سے نکلنے کے لیے، کسی کے سامنے کوئی پریشانی آ گئی تو اس پریشانی کو نکلنے کے لیے، ایک صحابی جا رہے ہیں، اب کھچر مر گیا تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں جنگل میں اکیلا ہوں، یہی کھچر ہے، اتنا سارا بوجھ میں تو نہیں اٹھا سکتا، میں کمزور ہوں، اگر اتنا بوجھ اٹھاؤں گا تو میں تو نکل نہیں پاؤں گا، یا اللہ اس کھچر کو تو کل بھی زندہ کرے گا۔ اب یہ کہ حال آ گیا صحابی کے سامنے کہ کھچر مر گیا ہے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی نماز سے منہ پھیرا، اللہ پاک نے کھچر کو زندہ کر دیا اور سامان لادا اور نکل اپنا کام کر لیا۔ تو ان کا ایمان ایسا تھا اور ان کی نماز ایسی تھی کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی حال آتا تھا نماز کے ذریعے سے اور اپنے ایمان کی قوت کے ذریعے سے اپنا کام کر لیا کرتے۔ دنیا کے اندر ان کے کام یہ ہو جایا کرتے۔ اب ہمارا سر کا درد بھی نہ ہمارے ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے نہ ہماری نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ وہی ہماری جو نماز ہوتی ہے جیسے ہمیشہ ہوا کرتی ہے، وہی سورت زبان کے اوپر آتی جاتی ہے جو روزانہ ہم پڑھا کرتے ہیں نماز کے اندر، یا قل یا الکافرون یا قل اللہ احد۔ ہماری 4 رکعت کے اندر بھی 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے اندر بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، تب تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ امام کے پیچھے پڑھے، امام کے پیچھے ہم نے رکعت باندھ لیے، امام نے پہلی 2 رکعت کے اندر کون سی صورتیں پڑھتی ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا، بس غائب۔ اس لیے کہتا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے اس چیز کا اثر رہتا ہے۔ ہم نے بازاروں میں اتنا وقت گزارا کہ وہ ہمارے سر کے اوپر سوار ہو، ذہنوں کے اوپر سوار ہے کہ خیال ہے تو بس اسی کا، چیزوں کا خیال، گھر کا خیال، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، دکان کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، دوست کا خیال، وہی خیال چل رہے ہیں، اور انہی خیالوں کے ساتھ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اور اسی خیالوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ نماز حالانکہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ انسان بازار کے اندر جائے تاکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جہاں پہ جائے گا اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو آئے گا، متاثر تو ہوتا ہے انسان کہ وہ بازار میں جائے، صبح کو فجر پڑھ کے اللہ کی مدد لے کر وہ بازار میں جائے، وہ بازار میں جائے گا، بازار کے اندر لگے گا، چیزوں کا کچھ نہ کچھ اثر آئے گا، پھر اسے آواز دی جائے گی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھوڑ ساری چیزوں کو، اللہ کے سامنے آ کے متوجہ ہو جا۔ یہ اللہ کے سامنے آئے گا، متوجہ ہوگا، پھر اللہ اکبر کہے گا، ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑے گا اور اللہ کو سامنے رکھے گا۔ ساری چیزوں کو نکالنے کے لیے نماز رکھی گئی تھی کہ جن چیزوں کے اندر تو مشغول تھا وہ ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ اکبر سامنے کر کے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ نماز اس لیے تھی، لیکن وہی فکروں کے ساتھ مسجد کے اندر آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی فکروں کے ساتھ پھر بازار میں چلے جاتے ہیں۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، مسجد میں آ جاتے ہیں، عصر بھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، سوتے بھی ہیں تو سوتے بھی وہی خیال ہے، یہی زندگی کٹ رہی ہے۔ یہ صحابہ کی یہ زندگی نہیں تھی۔ صحابہ تو جیسے ہی اللہ اکبر کہتے تھے دنیا سے کٹ ہو جاتے تھے اور اللہ سے جڑ جاتے تھے۔ نمازیں ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا کرتی تھی، اور جب تک نماز میں رہتے تھے تو آپ آس پاس کیا ہو رہا اور پتہ نہیں چلتا تھا، دیوار گر جاتی تھی پتہ نہیں چل جاتا، سانپ گزر جاتا تھا بچے کے اوپر سے پتہ نہیں چلتا تھا، کوئی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، سلام پھیرتے تب ان کو پوچھتے تھے کہ تم تو یہاں بچے کے اوپر ایک سانپ آ گیا، تم تو بچے کو مروا دیتے، تمہارا اتنا خیال ہوا کہ یہ کوئی خیال کرنے کی جگہ میں تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ نمازیں، اب وہ نمازیں ہم سے مانگی جا رہی۔ چلو پڑھ تو نہیں سکتے، کم سے کم انسان کوشش تو کرے، ان سے کوشش بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بتاتے ہیں کہ دعوت کے اندر یہ 3 لائن کی جو محنتیں بتائی جاتی ہے کہ دعوت، مشق اور دعا، کہ جو چیز حاصل کرنا کرو اس کی دعوت دو، پھر اس کی مشق کرو، اور نہ ہو سکے تو پھر اللہ سے دعا کرو۔ نماز نہیں پڑھی جائے تو نماز کی خوب دعوت دے، بھائی نماز کون سی قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، خوب دعوت دو کہ نماز وہی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، اس کی دعوت دیں گے، پھر کیا کریں گے، مشق کریں گے۔ جب نماز کا وقت آئے گا کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے، مشق اس کو کہتے ہیں، اس کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ اکبر کہا دھیان ادھر ادھر نہیں گیا، الحمد شریف پڑھ لیا اللہ کے دھیان کے ساتھ، سورج بھی ملا لیا اللہ کے دھیان کے ساتھ، رکوع میں گئے تو دھیان ادھر چلا گیا، پھر واپس آ گئے، پھر کھڑے ہوئے تو دھیان ادھر گیا، پھر واپس آ گئے، ایسے کرتے کرتے نماز ختم کی، اور نماز ختم ہونے کے بعد پھر کہے کہ یا اللہ میں نے کوشش کی، مجھ سے نہیں ہو سکتی، تو اسے قبول کر لے۔
اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو مجھے توفیق دے. اس کے بعد انسان اللہ سے مانگے، دعا کرے. یہ 3 لائن کا محنت ہے. یہ ہر لائن کی جو چیز مانگنی ہے، فرمایا کہ نماز ہمیں بنانی ہے تو نماز کے لیے بھی 3 لائن ہے. اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی 3 لائنیں ہیں. اخلاق پیدا کرنے ہیں تو اخلاق کے لیے یہی 3 لائنیں ہیں کہ دعوت دو، مشق کرو اور دعا کرو. دعوت دو، مشق دو اور دعا کرو. یہ تبلیغ ہے. یہ تبلیغ سے یہ چاہا جاتا ہے، ان مذاکروں سے یہی چاہا جاتا ہے کہ بولنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. ہم سب محتاج ہیں. ہم سب یہ نماز کے بھی محتاج ہے، کیونکہ نماز ہی ہم کو اللہ سے جوڑے گی. نماز ہی وہ ہے کہ جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی. نماز ہے جو پل صراط کا راستہ پار کروائے گی. نماز وہ ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نکالے گی، موت کی سختی سے نکالے گی، عذاب قبر سے بچائے گی. یہ نماز ہی ہے جو انسان کو جہنم سے لے کر جنت میں لے جائے گی. لیکن نماز ہے کون سی؟ وہی نماز ہے جو صحابہ کی نماز تھی. تو اسی لیے برباد کہ اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کے چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے. ایک بزرگ پھنسے ہوئے تھے، اللہ والے جاتے ہیں ایک انسان کے پاس کہ وہ اس شیشیاں لگی ہوئی تھی عطر کی، اور عطر کی شیشیوں کو دیکھ رہے تھے. تو دکان والے نے بتایا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جو جان ہے اس شیشیوں میں اٹکی پڑی ہو، کہ یہ بک جاوے، اتنی بک جاوے تو مجھے اتنا نفع ہو جاوے، اتنی بک جاوے تو مجھے اتنا نفع ہو جاوے. تمہاری جان تو اس شیشیوں میں اٹکی پڑی ہے، اس میں سے تمہاری جان نکلے گی کیسے؟ تو دکان والے نے کہا جیسی تمہاری نکلے گی ایسی میری نکلے گی. تو بزرگ نے کہا میری تو ایسی نکلے گی. دیکھ، اس کی دکان کے پاس گئے، رومال اٹھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے رومال رکھ کے سو گئے. وہ تو سمجھا کہ ایسے ہی سو گئے ہوں گے. جیسے رومال ہٹایا روح قبض ہو چکی تھی. جیسے روح قبض ہوئی، یہی ان کا مرنا اس کے ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ ساری شیشیوں کو چھوڑا اور نکل گئے اور وقت کے ولی بنے. فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ. تو ہماری جانیں اٹکی پڑی ہیں. کوئی دکان میں اٹکا ہے، کوئی ڈگری میں اٹکا ہے، کوئی کاروبار میں اٹکا ہے، کوئی نوکری میں اٹکا ہے، کوئی گھر میں اٹکا ہے، کوئی بچوں میں اٹکا ہے، کوئی بیوی میں اٹکا ہے، کہیں نہ کہیں اٹکا پڑا ہے. ان ساری سے جان کیسے نکلے گی؟ فرمایا کہ جان نکالنے والی چیزیں یہی نماز ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دھیان ہے. ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کر کے پوری تسبیح ختم ہو جاتی ہے، اور جب ختم ہو جاتی ہے اور اس پورے ہونے کا جب وہ نشان آتا ہے تب واپس آتے ہیں اور ختم ہو گئی تسبیح. حالانکہ تسبیح پڑھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے. جب سبحان اللہ زبان سے انسان سبحان اللہ کہہ رہا ہو، دل کہہ رہا ہو اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ہم سے یہ تسبیح مانگی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے دھیان کے ساتھ تسبیح پڑھنا وہ تسبیح ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے انسان کو ہٹایا جاتا ہے کہ جس مشغولی میں تم لگے ہو، دکان میں لگے ہو، کاروبار میں لگے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ لگے ہو، ڈگری میں لگے ہو، کہیں بھی لگے ہو، ان ساری چیزوں سے ہٹ جاؤ اور اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، تاکہ وہاں جا کے کوئی فکریں نہ ہو. ذہن خالی ہو جائے فکروں سے. پھر ایک ہی فکر لگ جائے کہ میری جنت کیسی بن جاوے، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جاوے، میری نماز کیسی بن جاوے، میرا ایمان کیسے بن جاوے، میرے اندر اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو جاوے، میری بد اخلاقیاں کیسے نکل جاوے، میں اخلاق والا کیسا بن جاؤں. وہاں جا کے پھر 40 دن 4 مہینہ تک محنت کرے انسان. وہاں محنت کرے، دعوت دے، مشق کرے، دعا کرے. یہ کرتے کرتے 40 دن یہاں سے جو عادتیں، بری عادتیں تھیں، وہاں اچھی عادتیں پڑی گئی، بری عادتیں نکل جائے گی. انسان اچھی عادتوں کے ساتھ واپس آئے گا. پھر مقام پر آنا اس کے لیے جمنا آسان ہو جائے. اس کے ایمان بھی بنے گا، اس کی نماز بھی بنے گی، اس کا اللہ کا دھیان بھی پیدا ہوگا. پھر مقام پر جمنا. یہ مقصد ہے اللہ کے راستے میں نکالنا. ایسا مقصد نہیں ہے کہ کسی کو کاروبار سے ہٹا دینا ہے اور اسے برباد کر دینا. یہ مقصد نہیں ہے. انسان کو انسان بنانا، انسان کو اللہ کا بندہ بنانا. یہ انسان بندہ بن کر زندگی گزارے اور بندہ ہی بن کر اس دنیا سے چلا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت آتی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ہر انسان کی موت ایسی آ جائے کو دین کی محنت کر رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کر رہا ہو، اسی محنت کرتے کرتے اس کی موت آ جائے تاکہ انسان کامیاب ہو جائے. اس لیے بتایا بھائی 4 مہینے کے لیے نیتیں کرے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے نیتیں کرے.